فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میرے لخت جگر تیری کیا رائے ہے؟ تو اپنا خیال بتا۔ اللہ اکبر۔ عیب دار جانور کی قربانی یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہاں پتہ ہے کیوں ایسا حکم دیا گیا؟ اس قانون موت و زندگی کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ہم کسی کا حساب اپنے پاس نہیں رکھتے، جو احسان کرتے ہیں ہم اس کا بدلہ اسی طرح کا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 13 ذی الحجہ 1442 ہجری مطابق 23 جولائی سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں، تاریخی سیرت کی روشنی میں، اس کا موضوع ہے قربانی کا مقصد۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ہم جو قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ان کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی چند مقاصد، چند اس کے ریزن ہیں، چند اس کے اسباب ہیں، چند اس کے اندر قیمتی معلومات ہیں، نصیحتیں ہیں، دروس ہیں، سبق ہیں، اسباق ہیں، عبرتیں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قربانی ہر دور کے اندر رہی ہے، جب سے انسان کا وجود، جب سے انسان اس دنیا کے اوپر آیا ہے تب سے قربانیوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں قربانی، 2 بیٹوں کے اندر جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ حابیل اور قابیل، حابیل نے میڈھے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے اپنے غلے کی قربانی پیش کی۔ پہلے زمانے میں قربانی دینے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ہر آدمی اپنی دولت یا اپنی کمائی ہوئی چیز میڈھے کی شکل میں یا غلے کی شکل میں میدان میں یا کہیں پہاڑی پر لے جا کے رکھ دیتا تھا۔ آسمان سے آگ آتی تھی، جس آگ کو اس نے آگ نے جس کی قربانی کو جلا دیا، سمجھو کہ اس کی قربانی قابل قبول ہے، اور جسے آگ نے نہیں چھوا وہ قربانی ضائع اور برباد۔ اس طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ زمین ہی پر اسی وقت حق اور باطل کے فیصلے ہو جایا کرتے تھے، حلال اور حرام کے فیصلے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اسی وقت فیصلے کر دیتا تھا کہ کس کی قربانی اللہ کو قبول ہے، کس کی قربانی اللہ کے ہاں غیر مقبول ہے، فیصلے ہو جاتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا کرم اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ امت محمدیہ سے یہ چیز ختم کر دی گئی،
امت محمدیہ کا فیصلہ کس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہے، کس کی قربانی قبول نہیں ہے، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، یہ میدان محشر میں پتہ چلے گا۔ اللہ جب حساب و کتاب کی کرسی عدالت پر جلوہ فرما ہوگا اس وقت یہ پتہ چلے گا، میزان پر پتہ چلے گا کہ آپ نے دنیا کے اندر جو قربانی پیش کی ہے کسی بھی صورت اور کسی بھی شکل میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قابل قبول ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہت بڑی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے، ورنہ دنیا ہی میں لوگ ذلیل ہو جاتے، دنیا ہی کے اندر ایک دوسرے کو سمجھ میں آ جاتا کہ آدمی کتنا بے ایمان ہے اور کتنا ایمان والا ہے، اگر وہی سلسلہ یہاں جاری رہتا۔ لیکن اللہ نے عزت و ناموس کو محفوظ رکھنے کے لیے گویا میدان محشر میں اس کے فیصلے رکھے ہیں۔ قربانی ہر دور میں اور ہر مذہب میں رہی ہے، چاہے وہ غلط مذہب ہو، باطل مذہب ہو، چاہے وہ صحیح دین یا صحیح مذہب ہو۔ یہودیت کے اندر قربانیوں کی داستانیں موجود ہیں، اور عیسائیت کے اندر بھی، نصرانیت کے اندر بھی الگ قربانی کے موجود ہیں۔ غیر مسلمین جو اپنے آپ کو برہمن یا چھتری یا جو بھی ہندو یا کچھ بھی کہتے ہیں، سکھ یا عیسائی جو بھی کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی بلی دی جاتی ہیں، ان کے ہاں بھی قربانیاں ہوتی ہیں، ان کے ہاں بھی جانور ذبح ہوتے ہیں۔ ان کے دھارمک ویدوں کے اندر، کتابوں کے اندر بھی سب لکھا ہوا ہے کہ گائے بھی قربانی دے سکتے ہیں، بھینس کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، جانور کی بھی، کبوتر کی بھی، ہرن کی بھی، پرندوں کی بھی، چرندوں کی بھی، سب کی قربانیاں اپنے دیوی دیوتاؤں کو دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں سے ان کو رنجش ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اس لیے روئے زمین پر چونکہ شیطانیت کے مقابلے میں ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ہمیشہ سے کفر کا اور اسلام کا، بہرحال شیطان کا اور اللہ کے بندوں کا بہرحال تنازع رہا ہے، تو یہ تنازع قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اسے ہمیں برداشت کرنا پڑے گا اور ہمیں جھیلنا پڑے گا، اور اپنی زندگی کو انہی چیزوں کی روشنی میں آگے بڑھانا پڑے گی۔ بہرحال قربانی جو اسلام کے اندر ہے یہ قرب سے مشتق ہے۔ قربانی یہ عربی لفظ ہے جس کا جو قرب سے لیا گیا، قرب کے معنی تو نزدیک ہونا، کسی کے قریب ہونا، کوئی چیز دے کر کے اس سے قریب۔ قربانی کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ سال میں ایک مخصوص وقت پر، مخصوص ایام میں اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ نے قربانیاں بہیمۃ الانعام قرآن میں فرمائے ہیں، 4 جنس کے جانور ہیں، ان چاروں جنس کے جانوروں کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنا وقت موعود پر، وقت مقررہ پر، اور اللہ سے قریب ہونا، اللہ سے قریب ہونے کی نیت رکھنا۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کے پوست پہنچتے ہیں، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کا تقوی ہے۔ قرب، نزدیکی، جو تم نیت ہے، تمہاری نیت یہ اصل ہے کسی بھی عبادت کے اندر۔ نیت، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ جو خطبہ دیتے ہیں، یہ ایک جو حیت ہے، یہ جو شکل ہے، جو صورت ہے، رکوع کی ہو یا سجدے کی ہو، یہ ایک شکل اور صورت ہے، یہ اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود ہماری نیت ہے کہ ہماری نیت کس بنیاد پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ رکوع کر رہے ہیں، یہ سجدے کر رہے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا والوں کی نظروں میں شہرت حاصل کرنے، ریا اور نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل نیت ہر عبادت کے اندر۔ روزے کے اندر جو ہم بھوک اور پیاس سے صبح سے لے کر شام تک رہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنا، یہ ایک شکل ہے۔ قربانی کے حج کے دنوں میں منی کے میدان کے اندر چلے جانا، عرفات میں جا کر کے تپتے ہوئے ریگزاروں پر ٹھہرنا، رات کو مزدلفہ میں ننگی زمین پر قیام کرنا، منی کے اندر 2-2 3-3 دن 4-4 دن قیام کرنا، دوڑنا صفا اور مروہ، یہ کیا ہے؟ یہ سب تمہاری نیتوں کا سب کچھ اللہ دیکھ رہا، کیونکہ یہ ہے اصل تقوی۔ یہ تمام سب چیزیں حیت ہیں، شکل ہیں، کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شکل ہونی چاہیے، تو اللہ نے وہ بنا دیا ہے۔ اور ہر مذہب، ہر دین کے لیے اللہ نے قربانی بنائی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے اپنے تئیں قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں کفار مکہ بھی پیش کیا کرتے تھے، ایسا بھی نہیں ہے، کافر بھی، ہر ایک پیش کرتا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ اصل ہے قربانی کا مقصد، اور قربانی کا مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ سے نزدیکی حاصل کریں، اور جب اللہ سے نزدیکی حاصل کریں گے تو رب کی عنایتیں، بخششیں، کرم، نوازشیں سب کچھ آپ کے اوپر ہوں گی۔ عزیزان گرامی، زندگی کے ہر مومن کو چاہیے کہ زندگی کے لمحے لمحے، سیکنڈ سیکنڈ، منٹ منٹ اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں۔ اللہ سے جتنا آپ قریب رہیں گے، دنیا کی اور آخرت کی
تمام ابتلا اور آزمائشوں پریشانیوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ قرب الہی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، سب کچھ، اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنے معمولات، سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کریم کے اندر خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ محبت اور رضا اور خوشنودی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت اور غلامی اور بندگی میں اس قدر مصروف ہوئے کہ ابھی عمر کے عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں آج ہمارے یہاں بچوں کو بچہ کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا اور بیوی بچے سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ اپنا بیٹا جو بڑھاپے میں سہارا ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہاتھوں کا عصا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سہارا ہے، اس کے گلے پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے چھری پھیری اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک مثال قائم کی اور یہ بتلا دیا کہ قربانی محض جانوروں کے گردنوں کے اوپر چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے، اس کا خون بہانے کا نام نہیں ہے، بلکہ در حقیقت قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنی نفسیات، اپنی تمام سب طبیعیات اور اپنے افکار اور سوچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کر دے۔ لازم ہے اس کے اوپر اس کی کوئی مرضی نہیں، مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کی کوئی مرضی نہیں، فرما برداری اس کا شیوا ہے، فرما برداری اس کا وتیرہ ہے، فرما برداری اس کا فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے حکم کے آگے ادھر حکم الہی ہو اور ادھر گردن جھکائی ہو، یہ قربان کر دیں۔ قربانی اپنے محبوب سے محبوب ترین چیزوں کو، جو آپ کی پیاری سے پیاری چیزیں، اسی لیے اللہ کے راستے میں لٹا دینا، قربان کر دیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب انسان کو اس کی ضرورت ہے، چاہت ہے کہ اس کی ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی اپنی ضرورتوں کو قربان کرنا اور اللہ کے لیے اسے کسی اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ سب سے بہترین صدقہ کہلاتا ہے۔ قربانی اپنی قوت اور اپنی توانائی کو اس کے دین کی خدمت اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ اس کے لیے قربان کر دینا، اس کا نام قربانی ہے۔ قربانی اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اتباع اور فرمانبرداری کی طرف پھیرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی اس کا نام ہے، صرف خون بہانے کا نام قربانی نہیں ہے۔ اور جب تک اس طرح کی کیفیت نہ پیدا ہو، اس طرح کی حالت پیدا نہ ہو، قربانی کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ اور جسے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی نزدیکی کی دولت جس اللہ کے بندے کو حاصل ہو جائے، تو اس کا تو کم از کم یہ حال ہوتا ہے کہ اسے ہمیشہ اللہ کا دھیان رہتا ہے، ہر معاملے میں وہ اللہ رب العزت کو سوچتا ہے اور اس کے فرض کیے ہوئے، سپرد کیے ہوئے اس کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، ان سب کو بجا لانے کی وہ سوچتا ہے اور اس میں کبھی کسی قسم کی غفلت اور کبھی کسی قسم کی کوتاہی سرزد نہیں ہوتی ہے، وہ اس فکر میں رہتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، اس روئے زمین پر عشق و محبت، وفا اور قربانی اور اسی طرح سے تسلیم اور رضامندی کے بے شمار واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے، دیکھے ہوں گے اور رونما ہوئے ہیں۔ اس روئے زمین پر خلوص و محبت کی لاکھوں داستانیں صفحات تاریخ پر درج ہیں، اس کی زینت بنی ہوئی ہیں، مگر اس روئے زمین پر اور اس سینہ ارضی پر تسلیم و رضا، ایثار و قربانی، خلوص و محبت اور اللہ دوستی کا ایک واقعہ، ایسا واقعہ منظر عام پر نہیں آیا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جذبہ جانثاری اور اطاعت شعاری کا حسین مظہر ہو۔ جبھی تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ہمیشہ کے لیے قرآن کریم کے اندر ذکر کر کے اسے زندہ جاوید بنا دیا، اور رہتی دنیا تک جب تک لوگ قرآن کو پڑھتے رہیں گے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اور اسماعیل ذبیح اللہ کے ان حسین واقعات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ دوستو اور بھائیو، اور ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قانون، اپنے دستور موت و زندگی کے مطابق
یہ جو موت و زندگی ہے اس کا ایک قانون ہے، اس قانون موت و زندگی کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ہر دور میں آزمایا ہے اس نے، اور اس کا قانون موت و زندگی کیا ہے؟ سورہ ملک اٹھا کے دیکھیے، پہلی آیت سے لے کر دوسری آیت، اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، پوری کائنات ہے، پوری کائنات، روئے زمین ہی نہیں بلکہ پوری کائنات جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہے قانون موت و زندگی، دستور موت و زندگی۔ موت و زندگی کا مقصد اللہ رب العزت فرمایا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ موت و زندگی جو ہم نے پیدا کی ہے، مرنا اور جینا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہترین عمل اللہ کے دربار میں کون پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے موت و زندگی کا مقصد۔ عزیزان گرامی، اسی قانون کے تحت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ رب العزت نے آزمایا، اور ایک دفعہ نہیں، ان کا امتحان لیتا رہا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ان تمام آزمائشوں میں کھرے اترتے رہے، پکے اترتے رہے۔ سخت سے سخت ترین آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئیں، اور اس پر انہوں نے صبر اور تحمل سے کام لیا، اور اللہ نے اسی صبر و تحمل اور قوت برداشت اور اطاعت و فرما برداری کے عوض اور اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں مقام خلیلیت پر فائز فرمایا۔ وہ خلیل اللہ بنے، اللہ نے انہیں اپنا خاص دوست بنایا۔ خلیل جو ہوتا ہے وہ انتہائی گہرا دوست ہوتا ہے۔ بت پرستی ہو، اس کے ماحول سے ابتدا ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، پیدا ہوئے، آنکھ کھولی، بڑے ہوئے بت پرستی کے ماحول میں، اس بت پرستی کے ماحول میں آنکھ کھول کر سیدنا ابراہیم نے توحید کا اعلان کیا، توحید باللہ کا اعلان کیا۔ وہاں سے لے کر کے بت خانے میں گھس کر ان جھوٹے بتوں کو پیٹ پیٹ کر بھس بنایا، ان کے ہوش ٹھکانے لگائے۔ وہاں سے لے کر آگے بھی بڑھے تو بادشاہ وقت نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے توحید کی دعوت دی، اکیلے، نہ کوئی بم تھا، نہ کوئی ہتھیار تھے، نہ کچھ بھی تھا تو صرف ایک اللہ کا سہارا تھا، اللہ پر توکل تھا۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں، رب کعبہ کی قسم ہے، ایک مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بادشاہ وقت ہے، خود کو سجدے کروا رہا ہے، اپنی فرما برداری کروا رہا ہے، اس کے سامنے توحید کی دعوت دینا ہو، یا میدان مناظرہ میں خدائی دعویٰ کرنے والے نمرود کو حجت اور دلائل کے میدان میں یہ کہہ کر کے برہنا اور ننگا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جسے اللہ نے قرآن میں نازل لکھا، تحریر فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ جب اس نے بہت تکبر کیا، انانیت کی، اور کہا میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں، جلا بھی سکتا ہوں، سیدنا ابراہیم نے کہا میں اس معبود کی، میں وہ اپنے اس مالک کی، اس رب کی پوجا اور اس مالک کی عبادت کرتا ہوں جو پورب سے سورج نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو تو ذرا پچھم سے سورج نکال کر کے پورب کے اندر ڈبو دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ اسی طرح اللہ کے سوا دیگر معبودان باطلہ کی عبادت و بندگی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والی جو ذات تھی وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی، جس نے دنیا والوں کو یہ درس دیا، اور آج تک اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو اور ہمارے تمہارے لیے درس عبرت ہے کہ مومن اللہ کے سوا نہ کسی بت کی پوجا کرتا ہے، نہ کسی کی جے جے کار کرتا ہے، نہ کسی کے شرک یا کلمات کو انہیں گاتا ہے، نہ کسی کے شرک یا کلمات کو مانتا ہے، بلکہ ان سب چیزوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ کس کی؟ یہ درس ہے، یہ درس ہے۔ تمہارے تو بہت کچھ تمہارے پاس ہے، آج بہت کچھ مقابلہ کرنے کے لیے کم از کم لاٹھی ڈنڈے، وہاں تو حضرت ابراہیم تھے تنہ تنہا، لیکن الحمدللہ اس میدان میں کتنے مستقیم تھے۔
اور چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیوی اور بچوں کو، شیر خوار بچے کو کعبہ کے ارد اس وادی فاران کے اندر جا کر کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا ہو، یا پھر ان سب سے بڑھ کر اپنے فرمانبردار اور اطاعتشار بیٹے کی گردن پر چھری چلانا ہو، یہ ایک ایک جو واقعات ہیں، یہ ایک ایک تاریخ ہیں، یہ ایک ایک موضوع ہیں، اس کے اندر عبرتوں و نصیحتوں کی موتیاں ہیں۔ یہ وہ لازوال اور زندہ جاوید واقعات ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد جو ایمان کی جو شمع بجھ چکی ہیں وہ روشن ہو جاتی ہیں، جو سلگ رہے ہیں ایمان کی آگ جو سلگ رہی ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ واقعات ہمیں قرآن کریم میں اسی لیے درج کیے گئے ہیں تاکہ ہم قیامت تک کے لیے اسے نصیحت سمجھ کر کے پڑھتے رہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات کہنا بہت آسان ہے کہ بیٹے کی گردن پر باپ نے چھری چلا دی، اکلوتے فرزند کی گردن پر چھری پھیر دی گئی۔ تصورات اور خیالات، امیجنز کی دنیا میں یہ بات انتہائی مشکل بھی ہے اور ناممکن بھی ہے کہ جب باپ 86 برس کا ہو، 90 برس کا بوڑھا، ابھی تک وہ اللہ رب العزت، ابھی تک 86 برس تک وہ اللہ کی دی ہوئی ایک اولاد، ایک نعمت سے محروم رہا، اللہ سے دعا کرتا رہا، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں کوئی نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، جس کی دعا بارگاہ عزی میں جب قبول ہوتی ہے، جو جاری رہی ہمیشہ 86 برس تک اللہ سے روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، 86 برس تک اللہ سے گڑگڑاتے رہے کہ اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اچانک اللہ رب العزت نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، میں نے ایک ہونہار بیٹے کی خوشخبری انہیں سنائی۔ اللہ نے انہیں ایک ہونہار بیٹا عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ یہ خوشخبری تو ملی، لیکن کیا پتا تھا سیدنا ابراہیم کو کہ اس خوشخبری کی گردن پر بھی ایک نہ ایک دن چھری پھیرنا پڑے گی، ایک نہ ایک دن ایک کٹھن امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! جب ارمانوں اور تمناؤں سے مانگا ہوا بیٹا ہونہار، خدمت گزار اور اطاعت شعار فرمانبردار بن کر ایک جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے جب سامنے آتا ہے، تو اس وقت جب باپ اپنے ارمانوں اور اپنے خوابوں کو سجا کر یہ سوچتا ہے کہ یہ بیٹا 90 برس کی عمر ہوگی، میرا سہارا بنے گا، اس عمر میں خواب دکھائی دیتا ہے اور اللہ خواب میں حکم دیتا ہے کہ اسے ذبح کر دیا جائے۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام، یہ حکم ہوتا ہے اس وقت، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ ایسے موقع پر ذبح کا حکم اس وقت دیا جا رہا ہے سیدنا خلیل اللہ کے، جب باپ خود 96 سال کا بوڑھا ہو چکا ہے۔ کتنے برس کا؟ 96 سال کے بوڑھے ہو چکے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کے سہارے کا۔ اس وقت یہ بیٹا قابل تھا، وقت آ چکا تھا کہ پرورش، محنت اور مشقتوں اور تربیتوں کا بدلہ خدمت و احسان سے عطا کرے، پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حکم الہی کے آگے سر کو جھکا دیا سیدنا ابراہیم نے۔ انی اذبحک کہہ کر کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ اللہ نے بندے کو آزمایا خواب دکھلا کر کہ جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور بندے نے اپنے فرزند کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو آزمایا کہ دیکھیں کٹولا کی بیٹا کیا کہتا ہے، اور کہا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، تیری کیا رائے ہے، تو اپنا خیال بتا۔ اللہ اکبر! ابھی باپ رائے طلب کر رہا ہے، حکم نہیں دے رہا ہے، رائے طلب کر رہا ہے۔ رائے طلب بھی نہ کری، زبان پہ ابھی کلمات ہی مچل رہے تھے کہ بیٹا آمادگی ظاہر کر چکا۔ اللہ اکبر! یہ خاندان نبوت کی علامت تھی، یا سیدہ ہاجرہ کی وہ ایک سچی اور فرمانبردار اور اللہ ترس، خدا ترس عورت کی تربیت تھی، یا میں تو یہ کہوں کہ اس پشت اسماعیل سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا تھا، جلوہ گر ہونا تھا۔ کیا بات تھی کہ سیدنا
اسماعیل نے فوری طور پر آمادگی ظاہر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا حضور آپ کو اپنے رب سے جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، اطاعت و فرما برداری دیکھیے. یہ نہیں پوچھا پاگل ہو گئے ہو، یہ نہیں کہا کیا ہو گیا آپ کو، اتنی ارمانوں کے بعد تو میں پیدا ہوا، مجھے آپ ذبح کرنا چاہتے ہو. ایک خواب کی بنیاد پر، ایک آپ نے خواب دیکھا ہے، ہو سکتا ہے یہ خواب بھی غلط ہو سکتا، اللہ اکبر، لیکن نہیں، بچے نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کر گزریے، انشاءاللہ. مجھے روتا ہوا، بلبلاتا ہوا، چیختا ہوا، شکوے گلے کرتا ہوا یا دہاڑے مارتا ہوا ہرگز نہ پائیں گے، بلکہ میں صابرین میں سے ہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ فیضان نظر تھا. اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے یہ آداب سکھائے تھے اسماعیل کو؟ یقین مانیے یہ اس اللہ ترس بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ ہی کی تربیت کا نتیجہ تھا. شاید چشم فلک نے وہ منظر، وہ دردناک اور خوفناک منظر پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک حقیقی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کے حلقوم پر چھری چلا رہا ہے. عالم کون و مکان سناٹے میں ہے، سکوت طاری ہے، آسمان شستر ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ محو حیرت ہے، فضائیں تھمی ہوئی، آسمان ٹھہرا ہوا. حفیظ جالندھری اپنے اشعار میں اس منظر کو کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زمین سہمی پڑی تھی آسماں ساکت تھا بیچارہ، زمین سہمی پڑی تھی آسماں ساکت تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ. پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی. مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، اور جنت سے اللہ رب العزت نے دمبا بھیج کر کے، اور قرآن کریم میں اللہ نے اسے تعبیر فرمایا کہ ہم نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ہم نے انہیں ایک عظیم فدیے جنت کے فدیے سے اور ہم نے انہیں عطا کیا. عزیزان گرامی، رہتے دنیا تک اس عمل خاص کو اللہ رب خالص، اس عمل خالص کو جو اللہ کے لیے تھا، اللہ نے دوام اور ہمیشہ کی عطا فرمائی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، ہم نے دوسروں کے لیے اسے جاری کر دیا قیامت کی صبح تک. اس عمل کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتے ہوئے رب ذوالجلال نے سیدنا ابراہیم کی اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ دکھایا. وسلام علی ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کو سلام کیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وسلام علی ابراہیم فرمایا، اور اپنے عدل اور اپنے عطا اور بخشش کا اور بدلے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کذالک نجزی المحسنین. سنو، ہم کسی کا حساب اپنے پاس نہیں رکھتے، جو احسان کرتے ہیں ہم اس کا بدلہ اسی طرح عطا فرماتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. عزیزان گرامی، زندگی کے ہر موڑ پر اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنا اور اللہ کے سامنے اپنے کو حقیر اور کمتر اور ذلیل سمجھ کر زندگی گزارنا، یہی حقیقی مومن کی زندگی کی علامت، حقیقی ایمان کی دلیل ہے. حقیقی ایمان یہی ہے کہ بندہ اپنے خالق کائنات کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کی ساری چیزیں قربان کر دے. قربانی کرنے کے صحیح ہونے کے لیے ایک نقطہ اور بتایا گیا اسلام کے اندر کہ وہ بے عیب ہو. قربانی صحیح ہونے کے لیے شرط رکھی گئی کہ وہ بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، مقررہ عمر تک پہنچا ہوا ہو وہ جانور، وہ عمر جو اللہ نے مقرر فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیب دار جانور کی قربانی یہ جائز اور درست نہیں ہے. یہاں پتہ ہے کیوں ایسا حکم دیا گیا؟ آپ کو پتہ ہے بے عیب جانوروں کی قربانی کو جائز قرار کیوں؟ اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی باریکی ہے. دراصل اس سے ہمیں یہ تربیت دی جا رہی ہے
اللہ اور اس کے رسول ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں اور یہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، یہ ہمیں درس دے رہے ہیں، ہمیں تربیت کر رہے ہیں ہماری، کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کر رہے ہو، تمہارا مال ہو یا تمہاری جان ہو یا تمہارا جو کچھ بھی خرچ ہو رہا ہو، یہ سب حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے۔ جس طرح جانور بے عیب ہو، اسی طرح تمہارا مال بھی کیا ہونا چاہیے؟ بے عیب ہونا چاہیے۔ رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے لوگو، اے ایمان والو، خرچ کرو اپنی کمائی میں سے اور زمین کی پیداوار میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہیں، جو حلال اور پاکیزہ ہیں۔ اسی طرح سے جہاں مال کو پاک و صاف رکھ کر اسلام نے یہ درس دیا اور سبق دیا کہ ہمارا مال پاک و صاف ہو، وہیں پر آپ ایک نقطے کی طرف بھی غور کریں۔ جب آپ کو ذبح کرنے کے بعد گوشت کی تقسیم کا ذکر آتا ہے، حالانکہ یہ استحبابی حکم ہے، مستحب ہے، آپ کریں نہ کریں، لیکن سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ غریب و مسکینوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ تمہارے پڑوسی اعزاء اور اقارب ہیں ان میں، اور ایک حصہ تم اپنے اہل و عیال کے لیے رکھو۔ حالانکہ یہ مستحب ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن یہ تقسیم کرنے کے بعد گوشت کو بانٹنے کا جو حکم دیا گیا، استحبابی ہی صحیح۔ اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا نقطہ اور بہت بڑا درس ہے مسلمانوں کے لیے کہ تمہارے مال میں غریبوں مسکینوں کا بھی حصہ موجود ہے۔ تم یہ نہ سوچو کہ یہ جو تمہارا مال ہے یہ صرف تمہارا ہی ہے، یہ تمہارے بال بچوں کا ہے، بے شک تمہارا ہے، تمہارے بال بچوں کا بھی ہے، لیکن اس کے اندر غریبوں اور مسکینوں اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے بھی حقوق موجود ہیں۔ اس لیے تیسرا جو حصہ ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، اگرچہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن آپ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھیں۔ عزیزان گرامی، یہ تقسیم بتلا کر اللہ کے نبی ہمیں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہی تقسیم، یہی عدل اور یہی انصاف زندگی کے ہر موڑ پر ہونا چاہیے۔ انصاف کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے، انصاف کے تقاضوں کو، عدل کے تقاضوں کو ہمیشہ پورا کرتے رہنا چاہیے۔ یہی چیز ہے جو آپسی محبت کو، رشتے اور ناطے کو، دوستی کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے، اور یہ چیز تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، تقویٰ کے زیادہ لائق اور مناسب ہے۔ اور عدل و انصاف کی رسی مضبوطی سے پکڑے رہنے والوں کی ہمت افزائی کرتے ہوئے اور انہیں ترغیب دیتے ہوئے، انہیں جنت اور آخرت کی ترغیب دیتے ہوئے، پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصاف کرنے والے، عدل کرنے والے، چاہے آپ شوہر ہیں، چاہے آپ مالک ہیں، چاہے آپ بیوی ہیں، چاہے آپ بہن ہیں، چاہے ماں ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، مزدور ہیں، آپ باس ہیں، آپ جو ہے آقا ہیں، بادشاہ ہیں، عادل ہیں، قاضی ہیں، جج ہیں، سرپرست ہیں، صدر مملکت ہیں، وزیر اعظم ہیں، پولیس ہیں، کوئی بھی ہو، ہر ایک کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب ذمہ دار ہیں، چرواہے ہیں، اور اپنے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں ان کو چرانے والے، ظاہر ہے ان کے اوپر وہ ذمہ دار ہیں، وہ لوگ سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے داہنے طرف، اور اللہ کا ہر طرف داہنا ہے، یہ بھی سنو، اللہ کے پاس بایاں نہیں، اللہ کا ہر طرف، ہر جہت اللہ کی طرف داہنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نور کے ممبروں پر ان کو جگہ دی جائے گی جو عدل کرتے ہیں، جو انصاف کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم میں غریبوں، مسکینوں، پڑوسیوں، ان سب کا حق بھی رکھا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایام قربانی میں جس طرح دوسروں کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی طرح زندگی کے تمام مراحل میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی دلجوئی کرنا، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، ایک دوسرے سے خیرخواہی کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو ہدیے تحفے کے ذریعے سے اس سے خیرخواہی کرنا، یہ سب ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ قربانی کے اس عمل کے ذریعے ہم کو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، یہ احترام انسانیت سکھلائی جا رہی ہے، اور ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہر حال میں ہم محتاجوں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ در حقیقت عبادت کے بعد سب سے اہم حکم ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے
چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا یہی طرز اپنایا اور اس طرز عمل سے یہ دنیا والوں کو سمجھایا کہ دوسروں کی ہمدردی اور دلجوئی کر کے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، نزدیکی حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے، اور اس مقام پر فائز ہو سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کے داہنی طرف نور کے منبروں پر جلوہ افروز ہوگا قیامت کے دن، جو دوسرے اعمال سے بہت مشکل سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، آج نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص پریشان حال ہے، ہر شخص ہمدردی کا محتاج ہے، غمخواری کا محتاج ہے، پیار کا محتاج ہے، محبت کا محتاج ہے۔ آئیے آج اس نفسا نفسی کے عالم میں ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں، ہم اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا سیکھیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، اللہ نے سیدنا ابراہیم کو وہ رفعت اور وہ منزلت اور رتبہ اور وہ مقام عطا فرمایا کہ آج دنیا اس رتبت اور مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کا مین مقصد اور سبب یہی تھا کہ وہ اللہ کے لیے سب کچھ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے تھا۔ ایسے ہی ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسوہ ابراہیمی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی راہ میں قربانی کے مقاصد کو سمجھنے اور اللہ کی راہ میں اس قربانی کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں میں محبت و قوت بھائی چارگی پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ مولا کے بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں ہے رات اس طاعت گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت بیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے، پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری تھامی پدر نے اور پسر قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمین سے می پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے بیش کر دیکھا تھا یہ غیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت
نعمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا. ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا, کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا. اطاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی, جزا یہ ہے کہ جنت سے یہ آیا بر قربانی. ہمیشہ کے لیے اس خواب صادق کا ثمر لیجئے, اسی برے کو بیٹے کے عوض قربان کر دیجئے. مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے, حیات نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے. خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ, خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ. قربان